سندھ میں صورتحال نہایت گھمبیر ہو گئی ہے۔ آئی جی مشتاق احمد مہر سمیت بیشتر جو پولیس افسران ہیں، اعلیٰ پولیس افسران، انہوں نے احتجاجاً چھٹی پہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 2 مہینے چھٹی کی درخواست جو ہے وہ آئی جی سندھ سمیت بیشتر جو پولیس افسران ہیں ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ واقعی آئی جی کو اغوا کیا گیا، جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ آرمی چیف نے نوٹس لیتے ہوئے کور کمانڈر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں؟ کیا واقعی کوئی گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اور یہ جو سارا کچھ ہوا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے آئی جی کا اغوا اور یہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگائے جانے کا جواز فراہم کیا جا سکے؟ آج ہم اسی والے سے بات کریں گے ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ آئی جی سندھ کے اغوا کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر صاحب جو ہیں وہ خود خاموش تھے۔ انہوں نے اب تک اس معاملے پہ کچھ نہیں کہا، کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ وہ آیا اس بات کی تردید کرتے ہیں مسلسل دباؤ میں رہتے ہوئے، یا پھر میڈیا میں آ کے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ پولیس افسران جو ہیں سندھ کے، ان کا مورائل بہت ڈاؤن تھا، پوری پولیس فورس کا مورائل ڈاؤن تھا۔ مگر اب اس میں ایک نہایت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آئی جی جو سندھ ہیں مشتاق احمد مہر صاحب، انہوں نے جتنے اے آئی جیز ہیں سندھ کے، جتنے ڈی آئی جیز ہیں اور جو سی سی پی او کراچی ہیں، ان تمام پولیس افسران نے درخواست دی ہے، چھٹی کی درخواست دے دی ہے، 2 مہینے کے لیے چھٹی کی درخواست۔ اور چھٹی کی درخواست کوئی اس طرح ملفوف نہیں دی گئی کہ جس میں کوئی کہا گیا ہو کہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ یا ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے یا پرسنل ایشوز کی وجہ سے یا فیملی ایشوز کی وجہ سے میں چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں، بلکہ جو درخواست دی گئی ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے اور آئی جی سندھ کی طرف سے اور دیگر پولیس افسر جو ہیں سندھ پولیس کے، ان کی طرف سے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے معاملے پہ سندھ پولیس جو ہے اس کو رسوا کیا گیا، اس کی سبکی ہوئی، اس کی بے عزتی کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ دباؤ کا ماحول ہے، لہٰذا ہم دباؤ کے اس ماحول میں ہماری جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا ہمیں 2 مہینے کی چھٹی دی جائے تاکہ ہم اس صورتحال سے نکل سکیں۔ جب یہ استعفے سامنے آئے، چھٹی کی درخواستیں سامنے آئیں پولیس افسروں کی طرف سے بطور احتجاج، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بظاہر تو پولیس افسر جو ہیں ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آئی جی سندھ کے گھر کا گھیراؤ جو ہے رات کو 2 بجے کس نے کیا تھا، کون گیا آئی جی سندھ کے گھر اور اس کے آئی جی سندھ کے گھر کا جو گھیراؤ کر لیا رات کو 2 بجے، اور پھر انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید سے یہ مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر کا رد عمل سامنے آیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور کور کمانڈر کراچی سے اس واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ یہ سارا معاملہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ تب شروع ہوا تھا جب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کراچی گئی پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے، مزار قائد پہ انہوں نے جانا تھا، وہاں جا کے انہوں نے فاتح خانی کی۔ اس موقع پہ کیپٹن صفدر نے وہاں پہ نعرے لگوا دیے، مادر ملت زندہ باد اور ووٹ کو عزت دو، جس کے بعد یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ مزار قائد کا تقدس پامال ہوا ہے، اور وہاں کی وزراء کی طرف سے پرزور مطالبہ کیا جانے لگا۔ ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی اور اس مہم کے نتیجے میں پھر اچانک رات کو نہ صرف ایف آئی آر درج ہو گئی بلکہ صبح 6 بجے کیپٹن صفدر کو جس ہوٹل میں وہ رہائش پذیر تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، وہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور گرفتاری جس ڈرامائی انداز میں ہوئی وہ سب آپ جانتے ہیں، اور اس معاملے سے سندھ حکومت کی جو ہے وہ بہت سبکی ہوئی۔ سندھ حکومت کے منہ پہ یہ زوردار تماچا تھا، سندھ حکومت کی خود مختاری پہ حملہ تھا،
لیکن سب سے زیادہ کمزور رد عمل جو ہے، سب سے زیادہ جسے کہیں کہ بزدلانہ رد عمل جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی جب، تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں اس واقعے پہ روشنی ڈالنے کی بجائے یا انہوں نے یہ بتانے کے بجائے کہ آئی جی سندھ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، انہوں نے محض یہ کہنے پہ اکتفا کیا کہ سندھ پولیس نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سندھ پولیس کے ساتھ جو ہوا وہ قانون کس قانون کے مطابق ہوا۔ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پہ سٹینڈ لیتی، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ صوبے کی جو پولیس فورس ہے، قانون نافذ کرنے والا جو ادارہ ہے، اس کا سربراہ اگر اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اگر اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو فورس ہے اس کا مورائل کی اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ لیکن سندھ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سٹینڈ جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اگرچہ انہوں نے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے ان کی بات سے کہ واقعی آئی جی کو اغوا کیا گیا، لیکن پوری بات ابھی تک قوم کو نہیں بتائی جا رہی۔ پوری بات جو ابھی تک سننے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پولیس پہ دباؤ تھا کارروائی کرنے کے لیے، کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جب نہیں کیا گیا تو رات کے کسی بھی پہر جو رینجرز اہلکار ہیں انہوں نے گھیراؤ کر لیا آئی جی آفس کا۔ وہاں سے جو آئی جی سندھ ہیں انہیں اغوا کر کے جو ہے رینجرز ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا۔ وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ آپ اس وارنٹ جو ہیں وارنٹ گرفتاری ایشو کریں کیپٹن صفدر کے۔ پہلے انہوں نے مزاحمت کی، پھر انہیں کہا گیا کہ آپ وارنٹ جاری کر دیں، ہم گرفتاری رینجرز کے ذریعے کروا لیں گے۔ اور پھر جب وارنٹ جاری ہو گئے تو پھر کہا گیا کہ نہیں، گرفتاری بھی پولیس کے لوگ ہی کریں گے۔ اور پھر جب گرفتاری عمل میں آئی کیپٹن صفدر کی تو اس کے بعد انہیں پولیس کی تحویل کے بجائے مبینہ طور پر رینجرز کی تحویل میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ اتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا، لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی، یہ چھپ نہیں سکا۔ اب جو ہے یہ جب سارا معاملہ سامنے آ گیا تو اب اس پہ نوٹس لیے جانے لگے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ ذرا ہمت دکھاتے، ذرا حوصلے کا مظاہرہ کرتے۔ جہاں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، یہ سوال اٹھایا کہ رات کو 2 بجے کس نے آئی جی آفس کا گھیراؤ کیا، انہیں چاہیے تھا کہ آئی جی صاحب کے پاس چلے جاتے، انہیں کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جن لوگوں نے آپ کو اغوا کیا آپ ان کے خلاف FIR درج کریں، ان کو گرفتار کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی تو ہم اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے، ہم حکومت چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس پہ سٹینڈ لینا جو ہے وہ بنتا تھا۔ اور پھر یہ کس طرح کا مذاق ہے کہ آرمی چیف نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ مسلسل جو ہے وہ اس پہ باتیں ہو رہی تھیں، تبصرے ہو رہے تھے، چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، پوچھا جا رہا تھا کہ آئی جی سندھ کہاں ہیں، کیا انہیں ضمانت مل گئی ہے، کیا انہیں رہائی مل گئی ہے، نہیں مل گئی۔ تو لیکن آرمی چیف جو ہیں وہ اتنے بڑا واقعہ ہو گیا، ان کے جو اتنے بڑے افسر ہیں انہوں نے اتنی چھوٹی اور نیچ حرکت کر دی اور ان کے نوٹس میں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات قرینِ قیاس نہیں ہو سکتی۔ سندھ حکومت سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی اس پہ لکھا تھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان سے کہیں زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ ہمارے جو سول سرونٹس ہیں انہوں نے کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی سول سرونٹس کی طرف سے مزاحمت کی گئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 6 AG تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس لیے تبدیل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی احکامات کو، ناجائز مطالبات کو اور فرمائشوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آخری جو AG پنجاب تھے شعیب دستگیر پنجاب میں، وہ اس لیے انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا کہ عمر شیخ کو ان کی مرضی کے خلاف CCPO لاہور لگایا گیا، اور پھر انہوں نے بیان بازی بھی کی آئی جی صاحب کے حوالے سے۔ اس پہ انہیں کہا گیا کہ آپ یہ جو پوسٹنگ ہے اس کو قبول کر لیں، CCPO کو تو نہیں ہٹایا جائے گا، آپ نے اگر جانا ہے تو چلے جائیں۔ الٹیمیٹلی وہ چلے گئے۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنے ہی DPOs ہیں، کتنے ہی DCOs ہیں جنہوں نے مزاحمت کی ہے، جنہوں نے غیر قانونی مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیے۔ آپ دیکھیں کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں DG FIA، ان سے فرمائش کی گئی، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ فلاں 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 کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی کیسے کارروائی کریں، تو مختلف مواقع پہ ان سے یہ کہا جاتا رہا۔ ایک تصویر جو ہے وہ خاتون اول کی، بشرا بی بی کی جو شیئر ہوئی، اس پہ انہیں کہا کہ اس پہ بغاوت
بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ اب درج کریں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بغاوت کا مقدمہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک تصویر ہے اور نارمل تصویر ہے، اس کے شیئر کرنے پہ آپ مجھے بتائیں کہ کس قانون کے تحت، کس شق کے تحت کیسے جو ہے میں کارروائی کروں۔ اور بھی بے شمار سول سرونٹس ہیں جنہوں نے اپنی نوکریاں داؤ پہ لگا دیں، جنہوں نے تبادلے قبول کر لیے، جنہوں نے کھڈے لائن لگنا قبول کر لیا، لیکن انہوں نے غیر قانونی احکامات جو ہیں وہ نہیں مانے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو چیئرپرسن تھیں ایف بی آر کی، ایف بی آر میں بے شمار افسران ہیں جنہوں نے مزاحمت کی، لیکن ایک مثال میں دینا چاہوں گا، نوشین جاوید صاحبہ ہے، ڈاکٹر نوشین جاوید صاحبہ، ان سے کہا گیا ان کے آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے من پسند رپورٹ انہیں کہا گیا کہ تیار کر کے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں یہ عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس طرح بے شمار افسران ہیں جنہوں نے مزاحمت کی۔ اگر یہ جو سول افسران ہیں، یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے جسے ہم ہمیشہ دھتکارتے ہیں، ہمیشہ تانا دیتے ہیں، افسر شاہی کہہ کر جو ہے وہ بلاتے ہیں، اگر ان کی نسبت آدھی جو مزاحمت ہے وہ ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں کر لیں تو ملک میں جو سویلین بالادستی کا خواب ہے، ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، وہ خواب جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کم ہمتی اور پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حقیر جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے وہ سٹینڈ نہیں لیتے، جیسا کہ ابھی سندھ حکومت نے اس معاملے پہ جو ہے وہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ گورنر سندھ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس بات پر پوری سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ صورتحال پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے، یعنی یہ جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے آئی جی صاحب کو اغوا کیا جانا اور پھر اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ گورنر راج کے جواز جو ہے وہ میسر ہو سکے، گورنر راج لگانے کا امن و امان کا مسئلہ ہو، کہا جا سکے کہ جی اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ اس میں گورنر راج لگایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن اگر موجودہ حکومت نے اور ان کے جو پشت پناہی کرنے والے ہیں، آپ آرمی چیف کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، جو مرضی کہیں، اگر انہوں نے سندھ میں گورنر راج لگانے کی غلطی کی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ٹولے کی آخری غلطی ہوگی اور اس کے بعد انہیں مزید کسی غلطی کا، کسی حماقت کا موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ جو سندھ کے پولیس افسر ہیں یہ تو شاید چھٹی پہ گئے ہیں، لیکن یہ جو ٹولہ ہے اس کی شاید مستقل چھٹی ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔